بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا نمونہ ہے، کیونکہ استاد کی کمالات ہمیشہ شاگردوں کے ذریعے ہی معلوم ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہر صحابی نبوت کی دلیل بنا۔ اس دنیا سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو کم و بیش 1,24,000 صحابہ موجود تھے، اور اتنے ہی انبیاء علیہ السلام دنیا میں گزرے۔ ان صحابہ میں سے 313 بدری صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، اور انبیاء علیہ السلام میں سے جو رسول علیہ السلام گزرے ہیں وہ بھی 313 تھے۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے 4 خلفائے راشدین بنے، جبکہ انبیاء علیہ السلام میں صاحب کتاب انبیاء علیہ السلام بھی 4 تھے۔ تو معلوم ہوا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کی کمالات کو صحابہ کرام میں منتقل کر دیا۔ اس لیے ہر صحابی رضی اللہ عنہم کسی نہ کسی ایک نبی علیہ السلام کے کمالات کا وارث بنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ناظرین، سب کے سب صحابہ رضی اللہ عنہم عدل کرنے والے تھے۔ یہ وہی حضرات تھے جن کے بارے میں تورات اور انجیل میں بھی علامتیں آئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے دنیا ہی میں ان حضرات کو جنت کی بشارتیں عطا فرما دی۔ یہ ایسے ہی نہیں ہوا، بلکہ ان کا اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ امتحان لیا، جن کے بعد انہیں اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ وہ لوگ تھے جن کا امتحان اللہ نے لیا۔ ناظرین، پیپر کون سا تھا؟ فرمایا تقویٰ کا۔ پھر پروردگار نے خود نتیجہ نکالا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت کا ترجمہ، وہ پکے سچے مومن ہیں۔ ناظرین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے 2 بہتر اوصاف۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں 2 باتیں بہت خاص تھی۔ ایک تو عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو نقطۂ کمال حاصل تھا، اور دوسرا اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو انتہا مقام نصیب تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں تشریف لے گئے تو کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے، یہ آواز کیسی؟ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے غلام بلال رضی اللہ عنہ کی چلنے کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مرتبہ ہے کہ زمین پر چلتے ہیں، عرش پر آواز سنائی دیتی ہے۔ ناظرین، ایمان کی وجہ سے انسان کی عزت و عظمت ہے۔ ایمان نہیں تو قریبی رشتہ دار بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، حتیٰ کہ وقت کے نبی علیہ السلام کا بیٹا ہو، وقت کے نبی علیہ السلام کا باپ ہو، وقت کے نبی علیہ السلام کا چچا ہو۔ ایسی رشتہ داری کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کہ جس نے نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ مانا اور اللہ کے ساتھ شرک کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب میں مبتلا کیا، حتیٰ کہ وہ پانی میں ڈوب کر غرق ہو گیا۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد کہ جس نے بت پرستی کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہونا بھی اسے فائدہ نہ دے سکا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ابو لہب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی عذاب میں پکڑ لیا۔ ناظرین، ایمان کے لیے تقویٰ کا ہونا لازمی ہے، اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید اس طرح کی اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔